بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 23 ستمبر میرے بھائی غازی صہیب ندیم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات ہے۔ غازی صہیب ندیم ایک نڈر اور ایک بہادر انسان تھا۔ بھائیوں میں مجھ سے چھوٹا تھا، دوسرے نمبر پر تھا۔ ہم 5 بھائی تھے، 5 بھائیوں میں مجھ سے چھوٹا تھا، ایک دوسرے نمبر پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حوصلہ، ہمت اور بہادری عطا فرمائی تھی۔ اس کا چہرہ بھی شیروں جیسا تھا، اور جہاں بھی جاتا تھا، جہاں بھی آتا تھا، شیروں جیسی اس کی چال ڈھال ہوتی تھی، اور حالات جیسے بھی ہوں اس کی چال ڈھال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہاں تک کہ حضرت علامہ فاروقی صاحب اور اسی طرح علامہ رب نواز انفی صاحب اس کو کئی بار کہتے تھے، صہیب اپنی چال ڈھال تو بدلو، وہی تمہارا انداز ہے، حالات اتنے خراب ہیں، انداز تمہارا ہر وقت وہی ہوتا ہے، کبھی حالات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ وہی سیکورٹی کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے، وہی انداز ہوتا تھا۔ تو وہ جواب میں کہتا تھا کہ فاروقی صاحب، حنفی صاحب، حالات کو دیکھتے رہے تو کام کون کرے گا؟ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ تو یہ اس کا ایک تو یقین تھا اللہ پر، موت پر یقین تھا کہ موت تو آنی ہے، جس وقت اللہ نے لکھی ہے اس وقت آئے گی۔ اور پھر 2010 جب والد شہید علامہ عبدالغفور ندیم رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ ہوا، 11 مارچ 2010 کے اندر، اس وقت جو گاڑی پر حملہ ہوا تھا اس کی ڈرائیونگ غازی صہیب ندیم کر رہے تھے، اور فرنٹ سیٹ پر تھے، اور 9 گولیاں غازی صہیب ندیم کے جسم میں لگی، اور ایک تو جبڑے کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی، اور ایک سینے میں سامنے سے لگ کر پیچھے کمر کی طرف سے نکل گئی، اور دونوں ہاتھوں میں گولیاں لگی ہے، یہاں پر دونوں ہاتھوں کی کونیوں میں راڈ ڈلے ہوئے تھے، اور ہاتھ بھی صحیح کام نہیں کر سکتے تھے، تو یہ ہڈیاں چورا چور ہو گئی تھیں، ہاتھوں میں زیادہ گولیاں لگیں، پاؤں کے اندر گولیاں لگیں، جسم کے مختلف حصوں پر 9 گولیاں لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تھی، زندگی عطا فرمائی، اور اب نئی زندگی ملنے کے بعد انسان بعض دفعہ خوف میں آ جاتا ہے کہ نہیں، اب نئی زندگی ملی ہے اور گولیاں لگی ہیں، اب تھوڑا کنارے ہو جاؤ، سائڈ میں ہو کر کام کرو۔ نہیں، اس نے پہلے سے بڑھ کر کام کیا، پہلے سے بڑھ کر جماعت کے ساتھ رہا، مختلف عہدوں پر بھی فائز رہا، ٹاؤن کا صدر رہا، ضلع کے اندر بھی اس نے کام کیا، تو جماعت کی مختلف ذمہ داریاں اس کے پاس تھیں، تو اس میں پہلے سے بڑھ چڑھ کر اس نے حصہ لیا۔ اور غازی صہیب ندیم جیل میں عظمت صحابہ، نموس صحابہ کے لیے کئی سال پابند سلاسل رہا، تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ بنتا ہے جو تمام گرفتاریاں ملا کر، تو پابند سلاسل رہا، جیل کاٹی، اور جیل بھی ایسی خطرناک اذیتناک جیل کاٹی ہے۔ اس وقت جیل کے اندر سختی تھی، بندواڑ کر دیا گیا، تشدد بھی کیا گیا، اور مختلف مراحل سے وہ گزرا، اور اسی وجہ سے وہ بیمار بھی کافی ہو گیا جیل میں رہنے کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ 4 شیڈول کے اندر وہ کافی سالوں سے تھا، تو اس کا روز تنگ کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال جو بھی معاملات ہوئے، اس کے حوصلے میں کبھی ہم نے لرزہ نہیں دیکھا، پستی نہیں دیکھی، بلکہ اس کے حوصلے ایک چٹان کی طرح تھے، اور ہمیں بھی کہتا تھا ہم بھائیوں کو کہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ 23 ستمبر 2022 کو اس کا انتقال ہوا۔ آج 23 ستمبر 2023 ہے، پورا 1 سال گزر گیا اس کی وفات کو، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ غازی صہیب ندیم کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ راحتیں نصیب فرمائے، اور غازی صہیب ندیم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے اس کے لیے اصالہ ثواب بھی کر دیں، اور ہماری والدہ کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ غازی صہیب ندیم کی وفات کے بعد والدہ بہت زیادہ بیمار ہو گئیں، اور والدہ کو بہت زیادہ صدمہ ہے، ابھی بھی اس کو یاد کرتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ والدہ کا بہت زیادہ لاڈلا تھا اور قریب تھا، کیونکہ مشکلات بھی زیادہ اسی پر آئیں، پریشانیاں بھی زیادہ اسی پر آئیں، تو ماں کے وہ زیادہ قریب تھا۔ تو اس کے جانے کے بعد جو ہے والدہ وہ
بہت زیادہ غمزدہ ہیں۔ والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور والد صاحب شہید کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غازی شعیب ندیم کی طرح ہمیں بھی اور ہم سب کو اس کے نقش قدم پر، اس کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔